اگر ہم نے کہہ دیا نعوذ باللہ میں ایسی کوئی بات نہیں کہنا چاہتا ہوں، لیکن نعوذ باللہ اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ قرآن میں 26 آیتیں ہٹنی چاہیے اور ہم مان بھی لیں، نعوذ باللہ اللہ نہ کرے، تو کل یہ الزام ہمارے اوپر آ جائے گا کہ شیعہ قوم جو ہے تحریف کے قائل ہے، اور شیعہ قوم تحریف کے قائل نہیں ہے، شیعہ قوم لفظ فساد کرے گا۔ اس کو جیل کے اندر ڈالنا چاہیے تاکہ وہاں سے وہ وسیم رضوی نے جو یہ کہا ہے کہ 26 آیتیں چینج کرنی چاہیے، یہ اتنا قابل ہو گیا ہے، اتنا اپنے آپ کو بخراج سمجھ رہا ہے۔ یہ دراصل RSS کا کمال ہے کہ RSS خود تو سامنے آ نہیں سکتا ہے، تو ایک مسلمان کو جو نامی مسلمان ہے، دیکھیے میں اپنے اہل سنت بھائیوں سے، اپنے مسلمان بھائیوں سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اس کو شیعت سے نہیں جوڑے، یہ بالکل شیعہ سے الگ ہے، یہ ایک ناسور بن چکا تھا، ایک زخم بن چکا تھا جس کو ہم نے شیعت کے جسم سے ہٹا دیا، اس کو کاٹ کے پھینک دیا ہے۔ ہمارے یہاں مراجع کرام نے اعلان کر دیا کہ یہ کافر کے دائرے میں ہے۔ جو قرآن، دیکھیے قرآن کہہ رہا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جب آپ قرآن کی پہلی آیت اٹھائیے گا الحمد کے بعد سورہ بقرہ کو، تو کہتا ہے قرآن کہ یہ وہ کتاب جس میں ذرا سے بھی شک و شبہات نہیں ہے۔ دیکھیے 1987 میں اسی کولکتہ میں ہائی کورٹ میں ایک بات اٹھی تھی قرآن کو سلسلے سے لے کر، تو جج نے اس کا جواب یہی دیا تھا کہ تمہارے سمجھنے کی پرابلم ہے۔ تو میری ریکویسٹ ہے سپریم کورٹ سے کہ یہ جو PIL اس نے داخل کیا اس کو ختم کرے، اور اس کے خلاف، کیونکہ اس کی وجہ سے دہشت گردی بڑھ رہی ہے، اس کی وجہ سے اختلاف بڑھ رہا ہے، خود وسیم رضوی کے خلاف سپریم کورٹ ایک فیصلہ سنائے کہ جس میں اس کو سزا ملے، کیونکہ ایسے لوگ ناسور بن جاتے ہیں، بعد میں اختلاف ہوتا ہے، ہم لوگوں کے درمیان میں بیٹھتے ہیں، ہمارے اوپر اعتراض ہوتا ہے کہ دیکھیے اگر ہم نے کہہ دیا نعوذ باللہ میں ایسی کوئی بات نہیں کہنا چاہتا ہوں، لیکن نعوذ باللہ اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ قرآن میں 26 آیتیں ہٹنی چاہیے اور ہم مان بھی لیں، نعوذ باللہ اللہ نہ کرے، تو کل یہ الزام ہمارے اوپر آ جائے گا کہ شیعہ قوم جو ہے تحریف کے قائل ہے، اور شیعہ قوم تحریف کے قائل نہیں ہے، شیعہ قوم لفظ بر لفظ من و عن، جہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں تک ختم ہوتا ہے ویسے ہی قرآن مجید کو مانتی ہے جیسے قرآن نازل ہوئی ہے۔ تو میری ریکویسٹ ہے کہ افواہوں پہ نہ جائیں اور اس لعنتی کا جلد سے جلد برا حال کریں، اور یہ جو ایشو بنا رہا ہے کہ نبی کے بعد یہ قرآن نازل ہوئی ہے، تو پھر میری دلیل جو میں نے شروع میں دیا ہے وہ غلط ثابت ہو جائے گی، اور وہ خود نبی کا قول ہے، نبی کی سیئنگ ہے، نبی کی ورڈنگز ہے، کہ جس میں نبی نے کہا کہ ہم نے قرآن کو اپنے زمانے میں ہی جمع کر دیا۔ کیا اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ بالکل یہ بات صحیح ہے کہ اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ دنیا کی گندی ایک پالیسی ہے، کیونکہ اسلام تو آپ کو یہ سکھلاتا ہے کہ اگر مسلمان کی ڈیفینیشن آپ دیکھیے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو نبی فرماتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے جو اپنے زبان سے اور اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں دے۔ جو ڈیفینیشن مسلمان کی ہے کہ اپنے زبان سے اور ہاتھ سے تکلیف نہیں دے، اس کے اوپر آپ الزام لگا رہے ہیں، اس کے اوپر آپ ایکچولی آپ آیات نہیں سمجھ رہے ہیں۔ آیات اگر سمجھ میں آ جائیں، دیکھیے قرآن کا ایک ظاہری حصہ ہے، ایک باطنی حصہ ہے، ظاہرہ انیق و باطنہ عمیق، بہت گہرا ہے، یہ ہر آدمی کو نہیں سمجھ میں آتا۔ اچھا اگر مجھے کوئی بات نہیں سمجھ میں آتی ہے تو میں اپنے بڑے سے پوچھتا ہوں کہ حضرت یہ بتائیے اس کا مفہوم کیا ہے، تو مجھے وسیم رضوی ایک آدمی کا نام بتائے کہ جب اس کے بات سمجھ میں نہیں آئی تھی تو کسی مولانا کے پاس گیا تھا، کسی مفتی کے پاس گیا تھا کہ اس آیت کا ترجمہ بتائیے، اس آیت کی تفسیر بتائیے۔ یعنی اس کا ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں جانا اس بات کی دلالت ہے کہ وہ فتنہ چاہ رہا تھا۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ کو جو خاص کر شیعہ جو ہیں ہماری کمیونٹی میں، مسلم کمیونٹی میں، ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف شیعہ کو بدنام نہیں، پورے قوم کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ نہیں، بالکل صحیح بات ہے، یہ پورے قوم کو بدنام کی جاتی ہے کہ شیعہ، دیکھیے میں آپ کو ایک دم فرینکلی بتا دوں کہ شیعہ قوم ہم نے اور آپ نے نام دے دیا ہے، جی، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کو چھوڑا تھا وہ مسلمان قوم تھی، جس طرح سے سب کاسٹ کو بانٹی گئی، سب کا صرف مسلمان نام چھوڑا تھا۔ دیکھیے یہ وسیم رضوی کا اپنا معاملہ ہے، یہ دیکھیے یہی سب باتوں کو اٹھا کے وہ اختلاف کرنا چاہتا ہے۔ ہم ہمارے اہل سنت علماء کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، ہم ان کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہیں، اتحاد کا، اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر پہلے شیعہ ہونے سے پہلے لفظ مسلمان آتا ہے، یا اہل سنت ہونے سے پہلے لفظ مسلمان آتا ہے۔ جب ہم اہل سنت ہونے سے پہلے مسلمان آتا ہے اور شیعہ ہونے سے مسلمان آتا ہے تو مسلمان پہ آپ بات کیجیے۔ یہ اختلاف کرنے کے لیے ایسے ایشو بناتا ہے، اس سے پہلے بھی اس نے کچھ مووی بنانے کی کوشش کی تھی اور اس سے پہلے بھی گستاخیاں کی ہیں،
تو یہ میرے نگاہ میں ایسا نہیں ہے. دیکھیے اہل سنت کا وہ بھی تھا سلمان رشدی, لیکن وہاں اہل سنت کا نہیں دیکھا جا رہا تھا, وہاں مسلمان کے خلاف بات اٹھی تھی تو پورے دنیا کے مسلمان نے سلمان رشدی کے خلاف آواز اٹھائی تھی. تو میری بھی ریکویسٹ ہے کہ وسیم رضوی شیعہ نہیں ہے, اس کے خلاف بھی آواز اٹھائے, یہ ایجنٹ ہے, بالکل ایجنٹ ہے. قوم و ملت کو کیا آپ پیغام دینا چاہیں گے؟ قوم و ملت کو میں صرف اتنا پیغام دینا چاہوں گا کہ ابھی دیکھیے یہ ایک سیاسی حربہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ الیکشنز نزدیک ہیں. مسلمانوں کو ڈیوائیڈ کر کے یہ ڈیوائیڈ اینڈ رول جو انگریز سکھلا کے گئے ہیں اس پہ عمل یہ کرتے ہیں. میرے اختلاف نہ کریں, اتحاد کا مظاہرہ کریں اور سب مل کر وسیم رضوی کے خلاف آواز اٹھائیں تاکہ اس کو اس کی سزا ملے. اور دیکھیے اس کی سزا مرنے کے بعد تو انشاءاللہ خدا و فرشتے و ملائک دیں گے ہی, لیکن اس دنیا میں بھی اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے. جس طرح فقیر سید مہر عباس رضوی امام جمعہ والجماعت کاشی پور ہوں اور ممبر آف وقف بورڈ, شیعہ وقف بورڈ. یہاں پہ جو وقف بورڈ ایک ہی ہے لیکن اس کا شیعہ کا میں نمائندہ ہوں. بہت بہت